السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، تہذیب ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے، اور جو پروگرام حج اور قربانی کے مسائل چل رہا ہے اس کے نئے شمارے کے ساتھ میں مجاز الحق آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں، یہ بڑا اہم ایپیسوڈ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع پہ، وہ پیش کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے کچھ نکات بیان کروں گا، اس کی کچھ اہم ترین چیزیں۔ ویسے تو پورا خطبہ ہی وہ اہم ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، طریقہ ہے، منشور ہے، لیکن اس میں جو اور تھوڑی اہم ترین چیزیں جو آپ کی فائدے کی ہیں، میں ان پہ تھوڑا سا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی کچھ چیزیں بیان کروں گا، جس سے کہ آپ اس خطبے کو اپنی زندگی میں اتار سکیں، اس کے حساب سے زندگی گزاریں۔ ناظرین، بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور اس کے 80 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تو اس لیے اور حج کرنے کا تو موقع نہیں ملا۔ لیکن یہ جو حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمرہ میں 1,24,000 صحابہ کے ساتھ 9 ذی الحجہ 632 عیسوی جمعہ کا دن تھا، اس میں یہ خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں اہم ترین نکات بیان کیے ہیں دین کے۔ تو وہ خطبہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسے آخری خطبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم تم یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں۔ تو یہ کہنا ہی اس بات کا اندازہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید اب میں اگلے سال حج نہ کر سکوں، تو اس لیے اور اہم ترین یہ خطبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آخری پیغام جو بڑا پیغام ہے، حالانکہ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد قربانی کے دنوں کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے خطبے دیے ہیں وہیں اسی سفر میں۔ لیکن یہ جو مین خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع جو کہلاتا ہے، یہ مین خطبہ ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے خطبے دیے ہیں ان میں اس کے بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ جو وہاں موجود نہ ہوں وہ دوبارہ سے آخری خطبے کی کچھ چیزیں سن لیں۔ لیکن مین خطبہ یہی ہے جو مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، خطبہ حجۃ الوداع، کیونکہ آخری حج تھا تو آخری خطبہ یہ گنا جاتا ہے۔ تو وہ خطبہ جو ہے، میں اس میں ہدایت کی جو چیزیں ہیں وہ خطبہ ہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ حج کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصبہ اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وطن وادی میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی تمام مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح مجلس میں اکٹھا ہو سکیں گے، اور غالباً مطلب یہی تھا کہ اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ اے لوگوں، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر نہ کوئی فوقیت حاصل ہے، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں،
بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ یہ جو آیت میں نے اس میں بیان فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پڑھی ہے، وہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت علی حال ہی باقی رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو، اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر میں مباحثت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون میں مال و عزتیں ایک دوسرے پر قطر حرام کر دی گئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور ماہ مبارک ذی الحجہ کی خاص کر اس شہر میں ہو۔ تم سب خدا کے آگے جاؤ گے، اور یہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت پہ خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند رہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب قلعدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں قلعدم قرار دیتا ہوں میرے خاندان کا ہے، ربیہ ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی اس کی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب کتاب خدا کے یہاں ہوگا۔ جو لوگ اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کے بغیر اجازت کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرے تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ یہ تمہاری پابند ہیں، اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو کہ میں نے اب حق تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غرور سے بچنا کہ تم میں پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے، اور وہ اسی پر راضی ہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو،
5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ اب نہ باپ کے بدلے بیٹے کو پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت یعنی کہ دین کو پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ یہ آخری خطبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے اوپر بھی فریضہ ڈال کے گئے ہیں اور اللہ کو گواہ بھی بنایا ہے کہ میں نے اپنے جو فریضہ تھا اسے ادا کر دیا۔ اب جو فریضہ ہمارے اوپر ہے ہمیں اسے ادا کرنا ہے۔ تو وہ اس میں جو کچھ نقطے ہیں اس میں بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کی جو شروعات کی ہے وہ اے لوگوں کر کے کہی ہے۔ مطلب مومن یا مسلم نہیں کہا، کیونکہ پتہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں، آفاقی دعوت دی تمام لوگوں کے لیے۔ تو آخری نبی جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بات کی ہے۔ تو یہ جو اب ہمارے پاس آخری خطبہ ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں تک اسے پہنچائیں، بڑے بڑے ہورڈنگ بنوا کے لگوائیں اور جہاں جہاں جیسی جس کی استطاعت ہو اس حساب سے اس آخری خطبے کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو زندگی اس پہ گزارنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس میں جو بڑی بات ہے یہ ہے کہ سود کو معاف کیا، اپنے چچا کے خاندان کے سود کو معاف کیا، مطلب سود کی نفی کر دی۔ سود جو ہے وہ ایک حساب سے ایکسپلائٹیشن کرتا ہے غریبوں کا، تو سود کے خلاف اعلان جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا ہے۔ اور اسی خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کے سلوک کی بات کی ہے، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، غلاموں کا خیال رکھنے کی بات کی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، عورتوں کو کمزور بتایا ہے کہ انہیں تم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے تو ان کا خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن عورتوں کا اور غلاموں کا ہی ہوتا ہے جو ہمارے ملازمین ہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے پہ آپ ان کے ارشادات پہ آپ غور و فکر کریں اور اپنی زندگی اس آخری خطبے کے حساب سے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سارے نسب میرے پیروں کے نیچے، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے کہ نہ گورا کالے سے افضل ہے نہ کالا گورے سے افضل ہے۔ گورے کا افضل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کالے کس طرح سے افضل ہوئے یہ آپ کو امریکہ جا کے پتہ لگے گا۔ وہاں ایسی بستیاں ہیں جہاں کالے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں گوروں سے آج بھی۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور فوقیت کا جو معیار بتایا ہے وہ تقوی بتایا ہے کہ ہم جتنے متقی ہوں گے، جتنے ہم اللہ والے ہوں گے، جتنے ہم اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اتنی ہی ہماری اہمیت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پیسے، نسب یا ہماری جو اس ٹائم علم کی وجہ سے ویلیو ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل ویلیو جو ہے وہ تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے، ایمان کی ہے۔ اگر آپ ایمان میں آنے کے بعد نیک صالح عمل کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ متقی پرہیزگار ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں صحیح وقت پہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح عمل کرنا پڑے گا، تب ہمیں نجات ملے گی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ اس خطبے کو صرف سن کے یا پڑھ کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ اسے اپنی زندگی میں اتاریں، اسے بڑا کر کے اپنے گھر میں لگائیں، ہندی، اردو، انگلش سب میں، جو بھی زبان آپ کے بچوں کو آتی ہو، جس سے کہ وہ بچے آتے آتے اس خطبے کو پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں اتاریں۔ میری بات آپ یاد رکھیں کہ
کہ یہ ایک منشور ہے زندگی گزارنے کا. اس کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خطبے دیے ہیں اس کے بعد، جو 10 ذی الحجہ یا بعد میں قربانی کے دنوں کے بعد، ان میں تھوڑے تھوڑے لوگ موجود تھے. جو بہت مشہور روایتیں آپ کو احادیث میں ملتی ہیں، کچھ چیزیں ان خطبوں میں بھی تھیں. جیسے ایک بار حضور نے ایک خطبے میں یہ بات فرمائی کہ تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے اگر تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے. اس میں یہ فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. ایک اور خطبہ جو آگے دیا اس میں فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم 3 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، چھوڑو گے نہیں. اس میں ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، اور تیسرے میرے اہل بیت. تو آپ لوگ ان سب سنتوں پہ چلیں، اہل بیت کی بہت محبت اور بہت اکرام اور بہت عزت کریں، ان کا بہت تقدس سمجھیں. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں، ان کی بڑی ویلیو سمجھیں، کیونکہ حضور خود حکم دے کے گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس آخری خطبے کے حوالے سے اپنی زندگیوں میں وہ ساری چیزیں اتارنی ہیں. ترتیب وار آپ انہیں نوٹ کرتے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو کس طرح سے کہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات کہہ دی آخر میں کہ وہ لوگ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والے یا تم سے زیادہ سمجھنے والے ہوں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے چپے چپے پہ حضور کے پیغامات پہنچا دیں. ہو سکتا ہے بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ قبول کریں اس پیغام کو، اور اس کے بعد وہ دنیا میں ایمان کی دعوت کو پھیلا دیں. اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم کریں گے تو ہمیں بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں بہت عزتیں بھی ملیں گی یہاں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہماری آخرت سنور جائے گی. تو میرے بہن بھائیوں، اس فریضے کو آپ جو بھی آپ کی استطاعت ہو، جیسی بھی آپ کی حالت ہو، اگر آپ بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ اردو، ہندی، انگلش تینوں زبان میں قرآن آپ دے سکتے ہو اپنے بہن بھائیوں کو، انہیں غیر مسلم بہن بھائیوں کو. یہی آپ کی دین کی دعوت ہوگی کہ اگر ان میں سے قرآن پڑھ کے کوئی بھی ہدایت پہ آ گیا تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن پہنچانے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ فلاں مولوی صاحب سے یا میرے پاس آ جانا، میں فلاں مولوی صاحب سے اس کی وضاحت کرا دوں گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بہن بھائیوں. اور عورتیں عورتوں میں تبلیغ کریں گی یا مرد مردوں میں تبلیغ کریں گے. تبلیغ کا حکم قرآن یہ دیتا ہے کہ قرآن سے ہی دو. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ان دنوں میں آپ کو قرآن کی تلاوت بھی پڑھانی چاہیے اور نفلی عبادات بھی، اور قرآن کا بانٹنے کا سلسلہ بھی. کیونکہ اب آنے والا جو وقت ہے، روز ذی الحجہ کی جو تاریخیں بدل رہی ہیں، یہ تمام ترین بہت اہم تاریخیں ہیں. ان میں جو اعمال ہیں وہ اللہ بہت بڑھا چڑھا کے انشاءاللہ قبول کرتے ہیں، اور یہ لمحے جو ہے وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. اس لیے آپ اپنی تمام عبادات بڑھا دیں، دعوت کا کام ان دنوں میں بڑھا دیں، قرآن بانٹنے کا کام بڑھا دیں. اگر آپ نے واقعی قرآن کو بانٹنے کا کام شروع کر دیا تو آپ کے سر سے شاید یہ فریضہ اتر جائے کہ آپ کے اوپر یہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم نے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کیونکہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جو حکمت یا جو احکامات بیان کیے ہیں وہ ان پہ چاہے ہمارے غیر مسلم بھائی عمل نہ کر سکیں، لیکن دعوت ان تک پہنچ جائے گی. کم سے کم ان پہ حجت قائم ہو جائے گی. کل کو وہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ ہم ان کے برابر میں رہتے تھے یا میری دکان ان کے برابر میں تھی، اس نے کبھی مجھے قرآن کے بارے میں نہیں بتایا. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بات کہی ہے کہ علی تیری وجہ سے اگر ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے. اب آپ اس حدیث کو الٹا کر لیں کہ اگر ہماری وجہ سے ایک آدمی بھی اگر راہ راست سے ہٹ گیا تو ہماری پکڑ کے لیے کافی ہے. تو میرے بہن بھائیوں، آپ اس پہ دھیان رکھیں اور اپنا معاملہ ایسا درست رکھیں کہ غیر مسلموں میں آپ دعوت جو تبلیغ کا کام کریں وہ خاموشی کے ساتھ کریں، خاموش تبلیغ سے. آپ کو زبان سے کچھ نہ بتانا پڑے، بلکہ آپ کا کریکٹر، آپ کا جو حلیہ ہے، آپ کا کریکٹر ہے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کے جو حالات ہیں وہ انہیں بیاں ہوں کہ واقعی آپ پکے سچے مسلمان ہیں. پھر آپ کا وہ ساتھ دیتے ہیں. مقصد وہاں صرف کنورٹ کرنا نہ ہو، بلکہ مقصد ان کی خیر خواہی ہو کہ یہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، انہیں کسی طرح بچا لیا جائے. کیونکہ ایسا نہیں ہے، تیاری اندر اندر چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ان سب لوگوں کے دلوں میں بات پڑے گی. اللہ بہت بڑا ہے، اس نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ تمام بچے جو ہیں وہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ماں باپ انہیں مسلمان، ہندو، سکھ یا عیسائی بناتے ہیں.
تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمیں دین کی دعوت میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی۔ اس لیے آپ لوگ اپنے نبی کے پر نظر رکھیں کہ وہ ان معاملوں میں کس طرح کیا کرتے تھے، دعوت کا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھایا، آپ اسی راستے پہ چلیں گے۔ گروپ بنا لیں، ایسے صلاحیت کے لوگ بھی ہوں جو بولنا شروع کریں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دعوت کا کام جیسی بھی آپ کی استطاعت ہو، جیسی بھی حیثیت ہو، شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ قبول کرے گا۔ یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے یہ آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس پہ زندگی گزاریں، تمام گناہوں کو چھوڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں۔ حضور اپنی تعلیمات کے ذریعے آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور یہ آخری خطبہ ایک میل کا پتھر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تحفہ ہے حج کے دنوں کا۔ تو اس لیے اس خطبے کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اس کے حساب سے زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو تلقین کریں کہ اس خطبے کو آپ زیادہ سے زیادہ بار بار پڑھیں۔ بار بار پڑھنے سے اس کی جو نکات ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، کسی اور ایپیسوڈ میں اور چیزیں آپ کے سامنے لے کے پیش ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔